बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। अमेरिका में खड़े होकर आर्मी चीफ का भारत को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर भारत को वाज़ेह इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी भारतीय जारहियत का जवाब मुंह तोड़ अंदाज में दिया जाएगा। उनका कहना था कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान मशरकी जानिब से कार्रवाई शुरू करेगा जहां भारत के सबसे कीमती असासे मौजूद हैं। ये पैगाम सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि मगरबी ताकतों के लिए भी था। इस बयान ने भारतीय मीडिया और इंटेलिजेंस अदारों में खलबली मचा दी। भारत के डैम निशाने पर पाकिस्तान का मिसाइल हमलों का ऐलान। आर्मी चीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए डैम बनाता है तो पाकिस्तान इन्हें मिसाइल हमलों से तबाह कर देगा। उन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार करेंगे भारत डैम बनाए और फिर इस पर 10 मिसाइल दागेंगे। इंडस वाटर मुआहदे के तहत दरिया सिंध भारत की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ये बयान भारत के पानी रोकने के मंसूबे के खिलाफ सख्त इंतबाह है। चीन की गैर मामूली हमायत भारत मजीद तनहा। चीन ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हमला दरअसल चीन के खिलाफ जारहियत समझा जाएगा। इससे पहले बीजिंग ने कभी इतना वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया था। पाकिस्तान के अमेरिका और चीन दोनों से ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं जबकि भारत खित्ते और आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। भारतीय तज्जियाकार भी मोदी हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की ये गुर्बत भारत के लिए स्ट्रेटजिक चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अहम मुलाकात से कबल यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की 15 अगस्त को तयशुदा मुलाकात से कबल यूक्रेन ने रूस पर तबाहकुन हमला कर दिया। हमले में रूस के सार्तोफ रीजन की ऑयल रिफाइनरीज और क्रीमिया के रेडार सिस्टम्स को ड्रोन्स और बगैर पायलट के बहरी जहाज़ों के जरिए निशाना बनाया गया। ये रूस के खिलाफ यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन करार दिया जा रहा है। रूसी हुकाम के मुताबिक हमलों से जंगबंदी के इम्कानात को शदीद धचका लगा है। माहरीन का कहना है कि ये पेशरफ्त अमन मुज़ाकरात को मज़ीद पेचीदा बना सकती है। रूस की जंगबंदी की मशरूत पेशकश। यूरोप और यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। रूस ने जंगबंदी के लिए फ़ज़ाइया और बहरिया की कार्रवाइयों को महदूद करने की मशरूत पेशकश की है। मास्को ने मुतालबा किया है कि मशरकी यूक्रेन के दो अहम इलाकों से यूक्रेन अपनी फ़ौजें हटा ले और इन्हें रूस का हिस्सा तस्लीम कर ले। यूरोपीय ममालिक और यूक्रेन ने इस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यूरोपीय रहनुमाओं का कहना है कि ये रूसी तुसी पसंदी को कानूनी जवाब फराहम करेगा। अमरीकी हुकाम निस्बतन नरम मौक़िफ़ रखते हैं मगर यूरोप को रूस के मुमकिना खतरात पर शदीद तशवीश है। रूस ने आर्सेनिक से भी ज्यादा तबाहकुन हथियारों की मौजूदगी का दावा कर दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रिबिकोफ ने इंकशाफ किया है कि मास्को ने आर्सेनिक मिसाइलों से भी ज़्यादा जदीद और ख़तरनाक टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है। उन्होंने हथियारों का नाम ज़ाहिर करने से इनकार किया मगर कहा कि ये अमेरिका और यूरोप के लिए एक नई स्ट्रेटजिक चैलेंज होगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ने 3 B-1B स्ट्रेटजिक बमबार तैयारे नॉर्वे में तैनात कर रखे हैं। माहरीन का कहना है कि ये दोनों फ्रीकैन की जानिब से ताकत का मुजाहरा है। मुज़ाकरात से कबल ये कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। अमेरिका और रूस का ताकत का मुजाहरा। खित्ते में कशीदगी अरूज पर। अमेरिका ने 3 B-1B बमबार तैयारे रूसी सरहदों के करीब नॉर्वे में तैनात कर दिए हैं। इससे कबल 2 जोहरी आबदोजे भी खित्ते में मौजूद हैं। रूस ने जवाब में अपनी आर्सेनिक मिसाइल फोर्सेस को अपग्रेड करने और नई टेक्नोलॉजी मैदान में लाने का ऐलान कर दिया। ये इकदाम पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से कबल ताकत के खुले मुजाहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। माहरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये सूरत हाल किसी भी वक्त बड़े तसादम में बदल सकती है। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ रूसी फोर्सेस की ज़मीनी पेशकदमी भी जारी। अमन मुज़ाकरात की बातों के बावजूद रूसी ज़मीनी अफवाज ने मशरकी यूक्रेन में अपनी पेशकदमी तेज़ कर दी। रूस की कोशिश है कि जंग बंदी से पहले ज़्यादा
علاقے پر قبضہ کر لے تاکہ مذاکرات میں فائدہ حاصل ہو۔ یوکرین اس دباؤ کو توڑنے کے لیے ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ بڑھا رہا ہے۔ یورپی ممالک روسی عزائم پر سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دو طرفہ دباؤ مستقبل کے کسی بھی بڑے فیصلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بھارتی ایئر چیف کا دعویٰ اور کراچی پر حملے کی تیاری کے راز افشاں۔ بھارتی ایئر چیف نے حالیہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے 6 طیارے مار گرائے، جن میں ایک F-16 بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈین میڈیا پر انکشاف کیا کہ مودی نے بحریہ کو کراچی پر حملے کی ہدایت دی تھی۔ رپورٹس کے مطابق برہموس میزائل کراچی پورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھے، تاہم اس وقت حملہ روک دیا گیا اور بحریہ کو آئندہ حکم کا انتظار کرنے کو کہا گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیان بازی، عوامی ذہن سازی اور سیاسی دباؤ کو کم کرنے کی حکمت عملی ہے۔ مودی حکومت کا بحری محاذ سے جنگ شروع کرنے کا منصوبہ۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ جنگ کی شروعات بحریہ کرے گی۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق بھارتی نیوی کا پہلا ہدف کراچی پورٹ ہوگا۔ مودی سرکار کی تیاری میں برہموس میزائل، بحری جہاز اور دیگر اسلحہ شامل ہے۔ پاکستان نے ایسے منصوبے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے دفاعی حکمت عملی مضبوط کر لی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگ بحری راستوں پر بڑے تصادم میں بدل سکتی ہے۔ روس کا بھارت کو اسلحہ اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا عندیہ۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے روسی صدر سے ملاقات میں جدید اسلحہ S-400 میزائل سسٹم اور دفاعی ٹیکنالوجی کی درخواست کی۔ روسی قیادت نے بھارت کو تمام ضروری ہتھیار فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کا یہ اقدام اس کی عالمی سیاست میں نئی صف بندی کا اشارہ ہے۔ بھارت اس مدد کو پاکستان کے خلاف ممکنہ کارروائی میں استعمال کر سکتا ہے۔ خطے میں اس سے خطرناک ہتھیاروں کی دوڑ مزید تیز ہو سکتی ہے۔ بھارت کا امریکہ کو سخت پیغام۔ راج ناتھ سنگھ کا ڈونلڈ ٹرمپ پر براہ راست وار۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پہلی بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کھل کر تنقید کی۔ الزام لگایا کہ امریکہ کو بھارت کی تیز رفتار ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر ٹیرف لگا کر بھارت کو سزا دینے کی کوشش کی۔ راج ناتھ سنگھ نے واضح پیغام دیا کہ اب بھارت کسی عالمی طاقت کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے گھر کا باس ہو سکتا ہے، بھارت کا نہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیان وزیر دفاع سے دلوانے اس بات کا اشارہ ہے کہ نئی دہلی آئندہ جنگی فیصلوں میں واشنگٹن کی ہدایت نہیں مانے گا۔ بھارت کا امریکی کالز اٹینڈ نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آئندہ کسی بھی جنگی صورتحال میں بھارت نے طے کر لیا ہے کہ امریکی صدر کی کالز اٹینڈ نہیں کی جائیں گی۔ ماضی میں پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے 35 منٹ طویل کال کی تھی، مگر مودی نے کئی مرتبہ رابطے سے گریز کیا۔ مودی نے عوامی جلسے میں کہا کہ اگر پاکستان حملہ کرے گا تو بڑا جواب ملے گا، چاہے صورتحال نیوکلیر جنگ تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ موقع واشنگٹن کے لیے واضح پیغام ہے کہ نئی دہلی اب اپنی شرائط پر فیصلے کرے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ رویہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھا سکتا ہے۔ بھارتی معیشت پر دباؤ کے باوجود پسپائی نہ کرنے کا عزم۔ امریکہ کے تجارتی اقدامات سے بھارت کو تقریباً 70 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ اس کے باوجود مودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی قیمت پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اطلاعات ہیں کہ بڑے سرمایہ کاروں کو پہلے سے ہدایات دی گئی ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں خریداری جاری رکھیں تاکہ پینک نہ پھیلے۔ روپے کی قدر میں کمی اور ابتدائی دنوں میں مندی کے باوجود مارکیٹ مستحکم رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اقتصادی ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ حکمت عملی کب تک کامیاب ہو پائے گی۔ روسی تیل پر بھارت کا دو ٹوک موقف۔ بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ روسی تیل کی خریداری جاری رکھے گا، چاہے عالمی دباؤ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فیصلہ امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ مودی حکومت کا موقف ہے کہ توانائی کے معاملے میں وہ صرف اپنے قومی مفاد کو ترجیح دے گی۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قدم بھارت اور مغربی بلاک کے درمیان تعلقات مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ روس کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعلقات مستحکم رکھنا بھارت کی اقتصادی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ ایران کو قفقاز میں امریکی راہداری منصوبہ قبول نہیں، مشیر خامنائی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر
آیت اللہ خامنائی کے مشیر نے کہا ہے کہ ایران کو قفقاز میں امریکی راہداری قبول نہیں ہے۔ تہران اپنی سرحدوں کے قریب اس راہداری کی تعمیر کی اجازت نہیں دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کروانے کے ساتھ قفقاز میں اس منصوبے کی تجویز بھی دی، جس کو خطے کے دوسرے ممالک نے دیر پا امن کے حصول کے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ تاہم مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ ایران اس راہداری کو روک دے گا۔ ہتھیار نہیں دے سکتے، غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی نہیں ہونے دوں گا، جرمن چانسلر نے خبردار کر دیا۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ غزہ جنگ میں استعمال کے لیے ہتھیار نہیں دے سکتے۔ غزہ میں لاکھوں شہریوں کی جانیں خطرے میں ڈالنے والا حل قبول نہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ غزہ خالی کروانے کی منصوبہ بندی ناقابل قبول ہے، غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی نہیں ہونے دوں گا۔ غزہ پر قبضے کا اسرائیلی اعلان، یو این سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری۔ اس حوالے سے نیو یارک سے خبرسا ایجنسی کا کہنا ہے کہ اجلاس یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس، ڈنمارک، سلوانیا اور یونان کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ حملے اور نسل کشی جاری ہے اور چند روز قبل اسرائیل نے غزہ پر قبضے کا اعلان کیا تھا۔ آج اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے قبل پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ حماس کے ہتھیار ڈالنے سے انکار پر اس کے خاتمے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جنوبی کوریا میں مردوں کی آبادی کی شرح گرنے سے فوج کی تعداد میں بڑی کمی۔ جنوبی کوریا کی فوج کی تعداد میں گزشتہ 6 برسوں کے دوران ملک میں مردوں کی آبادی کی شرح بڑی حد تک گرنے کے نتیجے میں 20% کی کمی آ گئی۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی حکمران جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن اسمبلی کے دفتر سے فوج میں اہلکاروں کی کمی سے متعلق تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج میں گزشتہ 6 برسوں کے دوران 20% کمی کے نتیجے میں اہلکاروں اور افسران کی تعداد 4,50,000 ہو گئی ہے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف پھر مظاہرہ، حماس کے ساتھ جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلیوں کی بڑی تعداد نے فوجی ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کا مطالبہ کیا۔ یوکرین کو علاقے چھوڑنا پڑے تو اسے نیٹو کا رکن بنایا جائے، یورپ کا مطالبہ۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی، پولینڈ، فن لینڈ اور یورپی کمیشن کی صدر نے مشترکہ بیان جاری کر دیا، جس میں یوکرین میں جنگ روکنے، دیرپا امن اور سلامتی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کا خیر مقدم کیا گیا۔ یورپی ممالک نے الاسکا میں طے ہونے والی ڈونلڈ ٹرمپ پیوٹن ملاقات کا خیر مقدم کیا۔ تاہم تجویز پیش کی گئی ہے کہ کسی بھی اقدام سے پہلے جنگ بندی کی جائے اور یوکرین کو روس کے زیر قبضہ اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے تو یوکرین کو تحفظ دینے کی خاطر اسے نیٹو رکن بنانے کا وعدہ کیا جائے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔